السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر کے ایپیسوڈ نمبر 23 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ روشانے مائی سویٹ ہارٹ، سویٹی دیکھو میں آ گیا۔ روشانے کے کمرے میں آتے ہی زیان نے آواز لگائی تو وہ جو کب سے اس کے منتظر تھی بھاگی بھاگی اس کے پاس چلے آئی۔ نورین زیان کے آنے پر کمرے سے نکل گئی کہ اکثر انہیں اکیلا چھوڑ دیتی تھی۔ بھیا آپ کی دلہن کہاں ہے؟ اس نے اکیلے زیان کو ہی اندر آتے دیکھا تو دائیں بائیں دروازے کے پار نظریں مٹکاتی پوچھنے لگی، دلہن تو بیٹا اپنے روم میں ہے، روشانے کو ملنا تھا، اس سے مل کے آؤں کیا؟ وہ کب سے اہانہ سے ملنے کو بے چین تھی۔ نہیں ابھی نہیں نا۔ زیان کو بھی ملوانا ہی ہوتا تو اہانہ کو کمرے میں ہی کیوں بھیجتا؟ لیکن کیوں بھیا؟ وہ روحانسی سی ہوئی۔ کیونکہ ابھی وہ بہت تھکی ہوئی ہے نا، ابھی آرام کرے گی، سو آپ اسے ڈسٹرب نہیں کریں گی، صبح وہ خود آپ سے ملنے آئیں گی۔ اس نے بہانہ بنا کر روشانے کو پچکارنا چاہا۔ پکا آئے گی نا؟ ہاں پکا۔ وہ جلدی مان جاتی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی اس سے جھوٹ نہیں بولتا، اس کا کہا پورا کرتا ہے۔ ابھی تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ تب سے اب تک کیا 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 آپ نے، کیا کھانا کھایا تھا؟ نورین کو تنگ تو نہیں کیا؟ وہ اسے لیے فرصت سے بیڈ پہ یوں بیٹھ گیا جیسے آج اس گھر میں کوئی نیا اور خاص فرد آیا ہی نہ ہو جو اس کا شدت سے منتظر ہو۔ آج میں نے نورین کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلی اور آپ کو پتہ ہے نورین اتنا مزے کا گری۔ نورین کے گرنے کی بات پر اسے پھر سے وہی منظر آنکھوں کے سامنے چلتا نظر آیا تو کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس کی ہنسی زیان دل کھول کر نہ مسکراتا۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ پھر نورین نے میرے لیے بہت اچھے سے کپڑے نکالے اور کہا آج تمہیں سنڈریلا بناتی ہوں، یہ دیکھیں کیسے لگ رہے ہیں مجھ پہ۔ روشانے نے اٹھ کر قدرے فاصلے پہ کھڑے ہو کر اسے جالی دار اور سلک سٹاف لیا آسمانی رنگ کی پیروں کو چھوتی اپنی باربی فراک دکھائی جس میں وہ واقعی سنڈریلا ہی لگ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری سنڈریلا۔ وہ پوری فرصت اور توجہ سے روشانے کی تمام باتیں سن بھی رہا تھا اور جواب بھی دے رہا تھا۔ شاید اہانہ کے پاس جانے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ پھر میں نے شہزادیوں کی طرح ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھایا، بہت مزہ آیا آج روشانے کو۔ وہ واقعی بہت خوش تھی اور چہکتی دکھائی دے رہی تھی۔ میری روشانے تو سچ میں بھی ایک شہزادی ہی ہے۔ زیان نے اس شہزادی کو اپنی آنکھوں میں بھرتے ہوئے کہا اور بیڈ کی پشت سے سر ٹکا گیا، سامنے لگی کلاک پہ نظر ڈالی جہاں 12:30 ہو رہے تھے۔ 12:30 سے سوئی سرکتی ہوئی 1 اور پھر اس 1 سے 1:30 تک پہنچ گئی اور وہ بیٹھا رہا۔ اس دوران روشانے بھی سو چکی تھی۔ جانتا ہوں آج کی رات تمہارے لیے کتنی خاص ہے، مگر کیا کروں میری جان، آج کی رات ہی تمہیں نہ تڑپایا تو پھر کیا تڑپایا؟ نیم دراز لیٹا چھت کو تکتا وہ ہولے سے ہنسا۔ مگر کیا واقعی وہ اہانہ کو تڑپانا چاہ رہا تھا یا پھر سچ یہ تھا کہ وہ اس کی قاتلانہ حسن سے بچنا چاہ رہا تھا؟ کیونکہ جانتا تھا کہ اگر اس کے قریب ہوا تو خود کو بہکنے سے روک نہیں پائے گا۔ کمرے میں جیسے ہی قدم رکھا مدہوش کر دینے والی خوشبو کے جھونکے اٹھے۔ کمرے کے پورے فرش کو گلاب کی پتیوں سے ڈھکا گیا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ٹرک بھر کر پتیاں یہاں انڈیل دی ہوں۔ کمرہ ایک تو اس قدر شاندار تھا اور اوپر سے سجاوٹ اتنی زبردست کی گئی تھی کہ وہ جہاں تھی وہیں تھم گئی، آگے بڑھ ہی نہ پائی۔ یہ پرتعیش کمرہ روشنیوں میں نہلایا گیا تھا۔ جہاں وہ کھڑی تھی اس کے مقابل والی دیوار مکمل گلاس وال تھی جس میں سے کمکموں سے روشن سرسبز گارڈن دکھائی دے رہا تھا۔ اسی دیوار سے گارڈن کو ایک دروازہ بھی نکلتا تھا۔ اسی کانچ کی دیوار کے ساتھ ایک طرف سفید صوفے رکھے گئے تھے۔ دائیں ہاتھ جہازی نما سفید بیڈ تھا جس کو سرخ و سفید گلابوں اور انہی 2 رنگوں کی نیٹ سے اس طرح سجایا گیا تھا کہ اس کا دل چاہا کہ ابھی اس خوبصورت بیڈ پہ جا گرے۔ نیٹ کی شیپ تکونی بنائی گئی تھی کہ کسی جھونپڑی کی چھت کا گمان گزرتا تھا۔ بیڈ کے اختتام کے آگے دیوان رکھا گیا تھا۔ سائڈ ٹیبلز اور ڈریسنگ پر ننھی کانچ کی کینڈلز روشن تھی جو مختلف رنگ اور ڈیزائن میں تھیں۔ بائیں ہاتھ یعنی بیڈ کے سامنے والی دیوار پہ بڑی سی سفید کلاک آویزہ تھی۔ کلاک نے دیوار کو یوں اپنی دسترس میں لیا ہوا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ساری دیوار اس کی ملکیت ہو۔ اسی کے ساتھ نیچے رائٹنگ ٹیبل تھا۔ یہ 2 دیواریں جامنی رنگ لیے ہوئے تھیں جبکہ باقی 2 سفید اور کمرے کا فرنیچر بھی سفید ہی تھا۔ کمرے کے اندر ہی الگ سے جگہ تھی جس میں 2 دیواروں پہ وارڈروبس بنے ہوئے تھے، وہ بھی سفید رنگ لیے ہوئے تھے، جبکہ تیسری دیوار میں واش روم کا دروازہ نصب تھا۔ چھت پہ سیلنگ ہوئی تھی اور بالکل وسط میں بڑے سائز کا فانوس جھول رہا تھا جس کی روشنی کمرے کے حسن میں مزید اضافہ کیے ہوئے تھی۔ وہ پورے کمرے کا جائزہ لے چکی تھی اور اسے کمرہ بے حد پسند آیا تھا۔ خوشبو ایسی میٹھی بھینی بھینی تھی کہ وہ لمبے لمبے سانس بھرتی تھک نہ رہی تھی۔ اسے کیا کرنا تھا سوائے زیان کا انتظار کرنے کے؟ تو وہ بیڈ پہ آ بیٹھی اور انتظار کرنے لگی۔ مگر 1 گھنٹہ گزرا، 2 گزرے پر وہ نہ آیا۔ اہانہ کا دل چاہا کہ وہ اٹھے اور خود روشانے کے کمرے میں جا کے دیکھے کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا، مگر صرف اسی کے انکار کے سبب رکی رہی۔ وہ آنکھیں موندے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے آنکھیں موند گئی اور پھر کب نیند کی دیوی مہربان ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔
بھاری الیکٹرانک ڈور دائیں بائیں کو دھستا گیا تو وہ سیدھا چلتا ہوا تجوری کے قریب آیا۔ اس کا حفظ ہوا چہرہ دیکھنا تھا کہ آنکھ کو راحت ملے۔ اس نے چند بٹنز پریس کیے تو ٹی ٹی کی آواز کے بعد لاک ان لاکڈ ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا اور وہی مخصوص ڈبیا نکال کر اسے ہاتھوں میں گھمانے لگا۔ لبوں پہ تفاخر بھری مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ وہ صرف اسے گھمانے نہیں آیا تھا، اسے گھمانا تو صرف خوشی کا اظہار تھا۔ اس نے ڈبیا کو کھولا تو وہی تاش کے 2 پتے دکھائی دیے، کنگ اور جیک۔ جیک کو تو وہ کب کا مروڑ چکا تھا، اس کا کام تو تمام ہو چکا تھا، جبکہ کنگ ابھی بھی اپنی وہی شان لیے موجود تھا۔ جیک کے بغیر تم خود کو تنہا محسوس کرتے ہوگے نا، تو فکر نہ کرو پیارے کنگ، جلد تمہیں بھی اس کے پاس پہنچا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے ایک چیز نکالی اور اسے کنگ کے سامنے کیا۔ وہ ایک پتا تھا، ہاں کوئن کا پتا، جس کا پہلے یہاں کوئی کام نہ تھا، مگر اب یہ ان دونوں پتوں کے ساتھ شامل ہونا ضروری تھا۔ جو تو کنگ کی کوئن اس کی بیوی ہوتی ہے، مگر یہاں معاملہ کچھ الٹ ہے۔ تمہاری کوئن تو تمہاری پرنسس ہے، کیونکہ اصل کوئن کا تو اب کوئی نام و نشان ہی نہ رہا۔ اس لیے فی الحال میں تمہیں اس کوئن سے جدا نہیں کروں گا، مگر کبھی نہیں کروں گا، ایسا بالکل نہ سمجھنا، اوکے؟ اس نے کوئن کا پتا بھی کنگ کے ساتھ رکھا اور پھر ڈبیا بند کر کے سختی سے مٹھی میں دبا گیا۔ کھیل شروع؟ ہاں، بلکہ یہ تو کھیل کا انٹرمیشن ہے۔ ہاں، ڈبیا بند کرتا واپس تجوری میں مکید کیے وہ باہر نکل آیا۔ آخر جب 2:30 بجے تو وہ اپنے بغاوت کرتے قدموں کو روک نہ پایا۔ ہولے سے دروازہ کھولے وہ اندر آیا تو کمرہ جگمگاتا ہی ملا۔ اوہ، تو واقعی ابھی تک میرا انتظار، وہ جو من ہی من میں بول رہا تھا۔ نظریں جب سوئی ہوئی اہانہ پہ پڑی تو بات وہیں رہ گئی۔ اسے سوتا دیکھ کر زیان کو غصہ ہی آ گیا۔ کتنے سکون سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کب سے وہ ایک ہی پوزیشن میں سو رہی تھی، جبکہ اسے سوتا پا کر زیان کا خون چل اٹھا۔ یعنی 2 گھنٹے کا وقت اس کا برباد ہی گیا۔ آج کے دن اس نے شیروانی نہیں بلکہ 3 پیس ہی پہنا تھا۔ کوٹ اس کا روشانے کے روم میں ہی پڑا تھا۔ وہ یہی غصہ لیے اس کے سر پہ جا کھڑا ہوا اور اس کو گھورنے لگا، مگر یہ کیا؟ اس کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی تاثرات ڈھیلے پڑے اور سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ وہ سوئی ہوئی اس قدر پیاری اور معصوم لگ رہی تھی کہ اس وقت کوئی بھی دیکھتا دل ہار بیٹھتا، اور اس کا بھی دل ڈولنے لگا تھا۔ 2 شوق سی لٹیں اس کے چہرے پہ بکھری ہوئی تھیں اور اس چاند چہرے کو چھپانے کی کوشش میں تھیں، مگر زیان دھیرے سے نہ صرف اس کے قریب بیٹھا بلکہ ہاتھ بڑھا کر اس چاند کو بھی ان لٹوں سے آزاد کرنے لگا۔ کیا چیز ہو تم اہانہ! حسن سے بھرپور چہرہ آپ کے مکمل واضح ہوا تو بے اختیار وہ بول اٹھا۔ اس کے چہرے سے لٹیں ہٹانے کے بعد وہ ہاتھ کی پشت سے انگلیوں کو اس کی گال پر پھیرنے لگا تو کسی لمس کو چہرے پہ دھیرے دھیرے سرکتا محسوس کرتے ہوئے اس کی بند آنکھیں کھل اٹھیں تو دیکھا کہ زیان اس پہ جھکا اس کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کی قربت پا کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ آپ کب؟ اس نے پوچھتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنا چاہی تو زیان نے اسی ہاتھ کی انگلی اس کے ہونٹ پر رکھ کر اسے چپ کروا دیا، تو وہ جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ جب زیان نے انگلی ہونٹ سے نیچے کو سرکائی تو سرخ لپسٹک اس کی انگلی سے تھوڑی تک لگتی گئی، جس پہ وہ مسکرایا اور انگوٹھے کی مدد سے اسے صاف کرنے لگا۔ اہانہ گویا دل تھامے اس کی حرکات دیکھتی رہی۔ ٹوڈے یو لوکنگ سو بیوٹیفل مائی وائف، سرگوشی کے سے انداز میں بولتا وہ اس پہ مزید جھکا اور رک گیا، یوں کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں میں گھلنے سی لگیں۔ کمرے میں اس قدر خاموشی تھی کہ دونوں اپنی روانی سے چلتی سانسوں کی آواز بآسانی سن سکتے تھے۔ نہ صرف اہانہ بلکہ زیان کو بھی اس کی سانسیں مدہوش سی کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے سرخی مائل حسن کے سامنے ہارتا جا رہا تھا، اور پھر جب مکمل ہی اختیار کھو بیٹھا تو جھک کے رکنے پہ جو ذرا سا فاصلہ تھا وہ بھی طے کر گیا۔ اہانہ کا دل تو اس اچانک کی گستاخی پہ اچھل کر حلق میں ہی آ گیا، کیونکہ وہ اس کے سرخ لبوں کو اپنے سلگتے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ اس کے لبوں کی تپش سے اہانہ کو نہ صرف اپنے لب بلکہ پورا وجود جلتا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کے لبوں کا رس اپنے وجود میں گھولتا وہ کتنی ہی دیر یہ گستاخی سرزد کرنے میں لگا رہا۔ وہ خود اپنی کیفیات سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر کیوں وہ خود کو اس لڑکی سے الگ نہیں کر پا رہا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اہانہ نے اسے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہو۔ کیسا انتظار، کیسا تڑپانا، وہ سب بھول چکا تھا۔ تڑپ تو وہ خود رہا تھا آج اس پہ پیار نچھاور کرنے کو، مچل تو وہ خود رہا تھا اس کو چھونے کو۔ ابھی تو وہ پیار کے ایک ہی مرحلے پہ اٹک کر رہ گیا تھا، دوسرے مراحل طے کرنے میں تو صبح ہو جاتی۔ وہ ایک ہاتھ اس کی گردن جبکہ دوسرا بیڈ پر رکھے ہوئے تھا۔ اہانہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کے سینے پر رکھنے چاہے تو اس دوران اس کی چوڑیوں سے اس سناٹے بھرے کمرے میں ارتعاش پیدا ہوا، اور اس ارتعاش پہ زیان گویا ہوش میں ایک اور جھٹکے سے اس سے الگ ہوا اور حیرت سے اہانہ کو تکنے لگا، جس کی تیز سرخ لپسٹک اب ہلکی اور مان پڑ چکی تھی۔ زیان، یہ تو کیا کر رہا ہے آخر؟ ہوش کر ہوش! خود کو اندر ہی اندر ڈپٹنے لگا، جبکہ اہانہ اس کے یوں ایک دم سے پیچھے ہٹ جانے پہ پہلے تو حیران ہوئی اور پھر شرم سے سر جھکا گئی۔ تم کب سے ان کپڑوں کا بوجھ سہ رہی ہوگی، ایسا کرو جا کر چینج کر لو، رات کافی ہو گئی ہے۔ شرم سے جھکی اس لڑکی نے تعجب سے سر اٹھا کر اسے دیکھا کہ ابھی تو زیان نے جی بھر کر اسے اس روپ میں دیکھا بھی نہیں اور چینج کرنے کا کہہ دیا۔ وہ اب اپنے منہ سے کیا کہتی سو تبھی ساری لاتی اٹھ گئی، جبکہ وہ بھی اٹھا اور گارڈن کی طرف نکلتا دروازہ کھولے تازہ ہوا کو اپنے اندر سمونے لگا۔
اس نے اپنے لبوں کو چھوا تو انگلیوں پہ کچھ لالی سی لگ گئی۔ اس نے جیب سے ٹیشو نکالا اور انہیں صاف کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا اہانا جب تک اس روپ میں رہی اسے پاگل کرتی رہے گی، تبھی جلدی سے اسے بدلنے کا کہہ دیا۔ اسے اہانا کی فکر نہ تھی کہ کپڑوں اور میک اپ کا بوجھ سہ رہی ہوگی، بلکہ اپنی فکر تھی کہ اس کی کہانی کہیں اور کا ہی رخ نہ موڑ لے۔ اس وقت اسے شدت سے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی، تبھی گارڈن میں آنکھیں کو نکل گیا اور چند کش لے کر جب واپس لوٹا تو دروازہ بند کرتا اس کا ہاتھ وہیں مجسم ہو گیا، کیونکہ وہ ماہپارہ چینج کرنے کے باوجود بھی سرخی رنگ پہنے واش روم سے نکل رہی تھی۔ وہ سلک کی پیروں تک آتی سرخ گاؤن میں ملبوس تھی، جس کے بازو آدھے سے بھی مختصر تھے اور گلا زیادہ تو نہ مگر گہرا ضرور تھا۔ بالوں کو شاید نہیں بلکہ یقیناً کنگھی کرائی تھی اور اب انہیں باندھنے کے لیے کوئی کیچر تلاشنے والی تھی، جس کے لیے وارڈروب کھولے کھڑی تھی۔ توتیا بازو، دھلا چہرہ اور کندھوں سے نیچے تک آتے ریشمی بال۔ زیان مقابلہ نہ کر پایا کہ وہ پہلے زیادہ حسین لگ رہی تھی یا اب۔ یکٹک اسے دیکھتے کب اس کے قدم اپنے اختیار کھوتے اس کی طرف بڑھنے لگے اسے پتہ ہی نہ چلا، اور پھر قدم اس کے قریب جا کر ہی رکے۔ وہ جو بالوں کو فولڈ کر کے کیچر میں مقید کرنے والی تھی، زیان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو اس کے ہاتھ کی قید سے آزاد کیا، جس سے وہ رول ہوتے ہوئے پھر سے شانوں پر بکھر گئی۔ ایسے ہی رہنے دو نا، اہانا کی آنکھوں میں امڑتا سوال دیکھ کر اس نے جواب دیا، اور پھر دھیرے دھیرے اس کے قریب ہوتا گیا، جبکہ وہ قدم اٹھاتی پیچھے کو جاتی گئی، پھر وارڈروب کے ساتھ جا لگی۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ میں نے تمہیں پا لیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتا بولا تو وہ مسکرائی۔ میں بھی بہت خوش ہوں زیان، جواباً وہ بھی بولی، اور اس کی آنکھوں سے واقعی زیان کو پا لینے کی خوشی چھلک رہی تھی۔ تم اب صرف میری ہو۔ یہ احساس کس قدر خوبصورت ہے یہ بیان کرنا مشکل ہے، اس کے بائیں ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگاتا بولا۔ میرے کیا محسوسات ہیں وہ بیان کرنے کو تو میرے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں۔ وہ بھی گویا ہوئی۔ تمہیں بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اس کے لیے تمہاری بولتی آنکھیں ہی کافی ہیں۔ اس نے چہرہ آگے بڑھا کر باری باری اہانا کی دونوں آنکھوں کو چوما تو وہ جیسے سرشار ہی ہو گئی۔ یہ سجاوٹ آپ کی پسند کی ہے، یہ سب بہت خوبصورت ہے زیان، بہت زیادہ خوبصورت۔ وہ تعریف جو وہ کب سے کرنا چاہتی تھی وہ اب کر ڈالی۔ ہاں میں نے ہی کروایا ہے، اور اب پچھتا رہا ہوں کیونکہ تمہارا وجود اور یہ سحر میں ڈالتی سجاوٹ مجھے بہکانے کو تلی ہوئی ہے اہانا میڈم۔ جی جانا، وہ بھی صرف آپ کے لیے، مگر یہ سجاوٹ میرے محبوب سے زیادہ حسین نہیں؟ اس کے ملائم بازوؤں پہ ہاتھ پھیرتا وہ شوخی سے بولا تو اس محترمہ اس تعریف پر نثار ہی ہو گئی۔ سادگی میں تو اور بھی غضب ٹھا رہی ہو جانم۔ اب کی پہلی اور دوسری انگلی سے چلتا وہ اس کے کندھوں سے گردن تک آیا تو وہ اپنے آپ میں ہی سمٹ کر رہ گئی۔ آپ چینج نہیں کریں گی کیا؟ اسے کوئی اور بات نہ سوجی تو یہ پوچھ ڈالا۔ کروں گا نا سویٹ ہارٹ، مگر تمہیں جی بھر کر دیکھنے کے بعد۔ یہ کہتے ہوئے زیان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور پھر پیچھے ہاتھ لے جا کر اس کے گاؤن کی زپ رک رک کر کھولنے لگا۔ زیان کے یوں کھینچنے پر اس کا چہرہ اس کے سینے میں چھپ چکا تھا۔ زپ کھلی تو اس نے اہانا کی کمر پہ اپنے ہاتھوں کا لمس چھوڑنا شروع کر دیا، جبکہ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ مسکاتی رہی۔ مگر زیان نے جب اسے سیدھا کیا تو اس نے فوراً سے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ زپ کھلنے پہ اس کے کندھوں پر کپڑا ڈھیلا پڑا تو زیان نے دونوں ہاتھوں سے دونوں کندھوں سے کپڑا نیچے سرکا دیا، جس سے اس کے نہ صرف کندھے بلکہ دودیال سینہ بھی جھانکنے لگا، جسے دیکھ کے زیان کی باقی کی ہوش بھی جواب دے گئی۔ وہ اس سے پیچھے ہٹا تو اہانا کا دل ڈوبا۔ وہ مزید پیچھے ہٹتا گیا تو اس کا چہرہ اترتا چلا گیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پیچھے کیوں ہٹا، اور یہ اسے جلد ہی پتہ چل گیا جب زیان نے گارڈن کی طرف بنی گلاس وال کے آگے پردے پھیلا دیے۔ اب نہ اندر سے کوئی باہر دیکھ سکتا تھا نہ باہر سے کوئی اندر۔ پردے برابر کر کے وہ پلٹا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اپنے سینے کو بے پردہ کرنے لگا۔ شرٹ اتارتا وہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ قدم بڑھا رہا تھا اہانا کی دھڑکنوں کا حال بے حال ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے شرٹ اتار کر پرے اچھالی اور اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ شرٹ اترنے سے زیان کے سینے میں گھلی خوشبو مزید اٹھنے لگی۔ You are mine, so I can do with you what I want, baby۔ مخمور لہجے اور گھمبیر آواز میں بولتے ہوئے اس نے اہانا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لیا۔ اس کی انگلیوں میں انگلیاں پیوست کرتے ہوئے اسے پیچھے کو جھٹکا دے کر وارڈروب سے لگایا، اور پھر اس کے نیم برہنہ سینے پہ لب رکھتے ہوئے محبت کی بوچھاڑ کر دی۔ اہانا نچلا لب دانتوں تلے دبائے آنکھیں سختی سے میچ کے زیان نے اب کے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ تک لے آیا، اور پھر اپنے بھاری وجود کا وزن اس صنف نازک پہ ڈالتا اس کی گردن کو نمی میں ڈبونے لگا، جبکہ اہانا آزاد ہاتھوں کی انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسا کر اسے گویا مزید اپنے اندر سمونے لگی۔ وہ ایک بار پھر اٹھا تو ایک بار پھر اہانا کا دل رکا کہ وہ کیوں بار بار اس سے دور ہو جاتا ہے، مگر اس بار اٹھنے میں بھی اس کا ایک مقصد تھا۔ وہ اٹھا اور بجھی ہوئی کینڈلز کو پھر سے جلاتا کمرے کے تمام لائٹس بجھا گیا، جس سے کمرے نیم اندھیرے میں ڈوب گیا، کیونکہ ننھی منھی ڈھیروں کینڈلز کی روشنی میں وہ ایک دوسرے کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے، مگر یہ روشنی ان کے جسموں کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ وہ شوز اتار چکا تھا اور اب ننگے پاؤں گلاب کی پتیوں سے بھرے فرش پہ چلتا ہوا پھر سے بیڈ پہ چلا آیا، اور اب کے دھیرے دھیرے اس لڑکی کو سرخ لباس کی قید سے آزادی فراہم کرتا گیا۔
صبح زیان کی آنکھ کھلی، فون کی بیل پہ کھلی۔ اس نے اٹھنا چاہا تو اپنے سینے پہ وزن سا محسوس ہوا۔ دیکھا تو اہانا اس کے گرد بازو پھیلائے سینے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ کیونکہ سوتے ہوئے انہیں صبح 5 بج گئے تھے، اسے اپنے قریب دیکھ کر زیان کو رات گزرا ایک منظر یاد آنے لگا تو ایک خوشکن مسکراہٹ اس کے لبوں پہ مچل اٹھی۔ یعنی اس نے رات جو بھی کیا یا جو بھی اس سے مدہوشی میں ہو گیا، اس پہ اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا، ورنہ یہ مسکراہٹ اس وقت اس کے لبوں پہ ٹھہرتی۔ وہ اس وقت صرف ٹراؤزرز میں ملبوس تھا، جبکہ اہانا ٹراؤزرز اور ٹی شرٹ میں جو رات بعد میں اس نے پہنی تھی۔ زیان کا فون پھر سے بج اٹھا، جبکہ وہ اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ تبھی ہاتھ بڑھا کر بنا دیکھے والیوم آف کر دیا اور پھر اہانا کے گرد بازو پھیلا کر اسے سختی سے اپنے اندر سمو لیا۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی مگر پھر ساکت ہو گئی۔ گڈ مارننگ جانے من۔ وہ شاور لے کر ابھی نکلا تھا اور بال خشک کرنے کے بعد ڈریسنگ پہ کھڑا انہیں سیٹ کر رہا تھا، جب آئینے کے اندر سے اپنے عقب سے ابھرتا اہانا کا عکس دیکھ کر مسکایا اور مارننگ وش کی۔ گڈ مارننگ جواباً وہ بھی گڈ مارننگ کہتی نظریں جھکا گئی۔ آخر کو رات کا سوچ کر شرم جو آگے آ گئی تھی اس کی یہ شرماہٹ دیکھ کر وہ برش واپس رکھے پرفیوم اٹھاتا اس کی طرف پلٹا اور قدم اٹھاتا اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ اس کا جھکا چہرہ تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اوپر اٹھایا اور ایک شوخی بھری مسکراہٹ لیے اسے دیکھتا پرفیوم کو اس کی گردن پہ اسپرے کر گیا۔ یہ اس لیے کہ اس خوشبو سے ہی تمہارا سویا ہوا دماغ پوری طرح جاگ جائے۔ زیان کی اس حرکت پر وہ کھلکھلا اٹھی۔ اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آلریڈی پورا کمرہ مہک سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے گلاب اور گلاب سے بھرے پورے کمرے کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے کہا، ہاں مگر اس سب کو اب ہٹانا پڑے گا نا، سو روز اسی سے کام چلانا پڑے گا۔ اس نے ایک بار پھر سے پرفیوم اسپرے کی تو اب کی بار وہ کھلکھلائی نہ بلکہ اس کی بات پہ بولی، کیوں ابھی رہنے دینا، یہ ایسے ہی مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں ساتھ ہوں گا تو یہ سب نہ ہونے پہ بھی تمہیں اچھا ہی لگے گا۔ اس کے کھلے بالوں میں ہاتھ پھینک کر بکھیرتا وہ مڑ گیا، جبکہ اس کی بات پہ وہ مسکرا دی کیونکہ کہہ تو وہ بالکل ٹھیک رہا تھا۔ اٹھ جاؤ ہنی اور فریش ہو لو، پھر نیچے چلتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اور روشانے سے بھی تو ملنا ہے، بے صبری سے انتظار کر رہی ہوگی اپنی بھیا کی جان، میرا مطلب ہے کہ پیاری سی دلہن سے ملنے کا۔ وہ دانستہ جان کہہ کر مطلب سیدھا کرتا بولا تو اہانا نے اسے مسکرا کر گھورا۔ اس نے گردن پہ پرفیوم لگی جگہ پہ ہاتھ پھیر کر اپنی ناک سے لگایا تو پھر سے مسکرا اٹھی اور فریش ہونے چل دی۔ اہانا سائڈ ٹیبل کے پاس سے گزرنے لگی تو اس کی نظر ٹیبل پر رکھے اپنے موبائل پہ پڑی جس کی اسکرین ابھی روشن ہو کر بجھی تھی، شاید کسی کی کال آ کر بند ہوئی تھی۔ رات سے موبائل اس کے کلچ میں ہی تھا جسے صبح نکال کر اس نے یوں ہی رکھ دیا تھا، چیک کرنے کی زحمت ہی نہ کی۔ ڈیڈ کی مس کالز، وہ بھی اتنی ساری، سب خیریت تو ہے؟ اس نے دیکھا کہ نیازی کی نہ صرف اب کالز آئی تھی بلکہ تب سے آ رہی تھی جب سے وہ رخصت ہو کر یہاں آئی تھی، یعنی رات بھر وہ کالز کرتے رہے تھے۔ وہ پریشان ہو گئی اور کال بیک کر ڈالی جسے جھٹ سے ریسیو کیا گیا۔ اہانا میری بیٹی کیسی ہو تم؟ کال اٹھاتے ہی انہوں نے اس کا حال دریافت کیا۔ میں ٹھیک ہوں مگر آپ تو ٹھیک ہے نا؟ اب کالز پہ کالز کر رہے تھے، سب خیریت تو ہے نا؟ اب اس کی وہ کیا وجہ بتاتے کہ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ بس تمہاری فکر تھی، تم وہاں کیسی ہو یہی جاننا چاہتا تھا، اور پھر تم کال اٹھا بھی تو نہیں رہی تھی، تبھی مزید فکر مند ہو گیا۔ میری اتنی فکر کیوں کر رہے تھے آپ نے بیاہ کر مجھے کوئی 7 سمندر پار تو نہیں بھیجا؟ میں اپنے شوہر کے گھر ہوں، وہ شوہر جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، تو پھر اس قدر فکر کیوں؟ ایسی فکر اس کی سمجھ سے باہر تھی، جبکہ دوسری طرف نیازی نے اس کی محبت کرنے والی شوہر والی بات پہ آنکھیں میچی کہ کتنی نادان اور انجان ہو تم اہانا، جسے محبت کرنے والا شوہر کہہ رہی ہو وہ اصل میں انسان نہیں بلکہ ایک درندہ ہے جو عنقریب تم پہ اپنی اصلیت کو آشکار کر دے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس پہلی بار اس طرح مجھ سے دور ہوئی ہو تو فکر لگی رہی۔ کمزور سی دلیل، میں تو ہمیشہ سے آپ سے بہت دور ہوں ڈیڈ، وہ ہولے سے بولی تو نیازی کا دل مسلا گیا۔ اب تو یہ رنجشیں ختم کر دو، اپنی زندگی کی جہاں نئی شروعات کی ہے وہاں ایک بار اپنے باپ کو بھی معاف کر کے نیا اور پہلا قدم اٹھاؤ۔ ان کے لہجے میں التجا تھی، نہ ہی بھولنا آسان ہوتا ہے نہ ہی معاف کرنا، میرا دل ابھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، جب دے گا تب عمل کر ڈالوں گی، کیونکہ بنا سب بھلائے معافی نامہ دینے والا انسان بھی دوغلا کہلاتا ہے، اور مجھے منافقت بالکل پسند نہیں۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی مایوسی ہی ہاتھ لگی تو وہ ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ رات بھر میرے لیے سوئے نہیں، اور ڈیڈ کاش میں سب بھلا سکتی، کاش آپ نے وہ سب نہ کیا ہوتا۔ کال بند کرنے کے بعد بند فون کو افسوس سے تکتی وہ بولی، یہ سچ تھا کہ وہ تلخ کلامی کر جاتی تھی مگر باپ سے نفرت نہیں کرتی تھی، دل کے کسی کونے میں ان کے لیے نرم گوشہ بچپن سے قائم تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈنگ اسپیشل ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔